ویلکم اگین. اور ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی. آف کورس بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے اور جتنے بھی پاکستان کے جو رننگ اور پاکستان ایک معیشت جس کی اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ ہے ہمارے پاکستان میں تاجر برادری. آف کورس میرے درمیان ایک ایسے پرسن موجود ہیں کیونکہ ہم پاکستان کی معیشت اور پلر آف پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان اسٹینڈ اوور ہوتا ہے آف کورس اپنی معیشت پر, اور اس میں سب چیزیں ایک ایک چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. یعنی کہ ہم سمجھیں کہ اگر ہمارے ملک میں جو ہے کسان ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں فیکٹریز چل رہی ہیں, لیبر کام کر رہی ہے, یہ سب تاجر برادری کا ایک بیسک سپورٹ کہلاتا ہے. اس وقت یہاں پر موجود ہیں پاکستان کی ایک نامور نام ہے ان کا اور ایک پہچان ہے پاکستان کی, اور میں یہ کہوں گی اس وقت موجود ہیں چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد اور چیئرمین عتیق میر فاؤنڈیشن سے عتیق میر صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں انٹروڈکشن تو آف کورس پاکستان کے بارے میں تو جو معیشت جو چل رہی ہے اس کا تو آپ نے دیکھا, میں نے انٹرو بھی کیا, اور میں صرف مختصراً یہ پوچھوں گی کہ ہمارے ملک سے کھیلا کیوں جا رہا ہے, ہماری عوام سے کھیلا کیوں جا رہا ہے, اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک لوگ باشعور نہیں ہو جاتے, جب تک لوگوں کو حقائق کا پتہ نہیں چلتا, لوگوں کو جب تک یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ یہ جو چہرہ وہ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو چہرہ وہ کیا ہے. جیسا بھی آپ نے اپنے انٹرویو میں بات کی, یہ سب عوام کی عدم واقفیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. خوبصورت نعرے, جھوٹے وعدے, پرفریب باتیں, متاثر کن چیزیں دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد جیسا بھی آپ نے کپڑے بیچنے والی بات کی تو اس پہ تالیاں بھی لوگ بجاتے ہیں. تو وہ تالیاں ہی اصل میں گالیاں ہیں اس ملک کی ترقی. تماچا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ان کے تو اقدامات ایسے ہیں کہ ان کی تو گرفت ہونی چاہیے اور آپ تالیاں بجاتے ہیں, کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایسا نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ میں ایک نوارد ہوں کسی بھی حکومت میں, کسی اقتدار میں, سیاست میں, تو میری باتوں کو آپ کم از کم اتنی گنجائش تو دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو, ممکن ہے یہ مسیحا ہو سکتا ہے یہ اس ملک کو مشکل سے نکال لے. یعنی آپ, لیکن وہ جو بار بار آتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ہوس اقتدار میں وہ ہر راستہ اختیار کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر لوٹ مار کرتا ہے, اور جب اقتدار اس کے پاس نہیں ہوتا تو لوٹی ہوئی دولت جو منتقل کر چکا ہوتا ہے بیرون ملک, وہ جا کے اس سے گلچھرے اڑاتا ہے, اور پھر الیکشن ہوتے ہیں, پھر کوئی صورتحال تبدیل ہوتی ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کو پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھر آ جاتا ہے. یہ گھسے پٹے مہرے اس وقت تک ہماری تقدیر کو متاثر کرتے ہمارے ساتھ کھیلتے رہیں گے, یوں کہہ سکتے ہیں, جب تک کہ ہم خود نہیں ان کے خلاف اٹھتے. دیکھیں ووٹ کیا ہے, ووٹ آپ ایک کسی کو راستہ دیتے ہیں, اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں. معیشت سیاست سے جڑی ہے, معیشت ایک گاڑی ہے, اسے ہموار سڑک چاہیے, اسے ٹریفک کا ایک بہتر ماحول چاہیے, اسے ہر طرح کی وہ سہولت چاہیے کہ وہ رواں دواں ہو سکے. لیکن کتنی بھی اچھی گاڑی ہو, لیکن اگر سڑک ٹھیک نہیں ہے, گڑھے پڑے ہوئے ہیں, آگے ٹریفک کا ہجوم ہے, ہرڈلز ہیں, رکاوٹیں ہیں, تو وہ گاڑی بیکار ہے, بالکل صحیح, وہ نہیں چل سکتی. تو معیشت کے لیے سیاسی طور پر راستہ ہموار ہونا, حالات کا استوار ہونا, یہ بہت ضروری ہے. جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا معیشت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ سیاستدانوں ہی کا تو کام ہے کہ ایک اچھے خاصے ملک کو عالمی سودی مالیاتی اداروں کے حوالے کر دیا. بالکل صحیح. ابھی آپ مقامی طور پر لوگ یہاں معیشت دان موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے درد کا درما کیا ہے, آپ کی مشکل کا حل کیا ہے, آپ کے مستقبل کی خوشحالی کا علاج کیا ہے, وہ جانتے ہیں. لیکن وہ جتنی بھی تدابیر, جتنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, اس پہ ایک تنسیخ IMF کی طرف سے کہ ہمیں تو وفاقی بجٹ میں
ہر سال ہمارے سود کی یہ قسط چاہیے. کیا اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ آپ اپنی سالانہ قومی آمدنی کا نصف حصہ قرضوں کے سود میں دے دیتے ہیں, جبکہ آپ کی پوری جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اس میں آپ کا ملک چل سکے. اب آدھا حصہ سود میں چلا گیا, تو سود ویسے بھی آپ کو حرام ہے, بالکل ہلاکت ہے. اللہ نے اس کو ہلاکت کرا, بالکل ہلاکت کرا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک اس دہانے پہ کھڑا ہوگا. ہلاکت کی بالکل سطح پہ صحیح. ہے. جب ہم اپنے مذہب سے ہٹ کے کام کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا. مذہب سے ہٹ جاتے ہیں, پھر دیکھیں مذہب اور بھی بہت ساری باتیں بتاتا ہے. ہم اکثر دیکھیں ایک طرف تو ہمیں یہ بہت زیادہ اس بات کا زوم ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں عشق رسول پاکستانیوں میں سب سے زیادہ ہے, لیکن اسوہ حسنہ کے خلاف تجارت جتنی پاکستان میں ہے اتنی تو کہیں پر بھی نہیں ہے. ناپ تول میں بے ایمانی, ملاوٹ, اس کے بعد جھوٹ, غلط سودا, مہنگا سودا, بتایا کچھ دیا کچھ, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ رسول پاک کی تجارت کے تو برعکس ہے. اگر آپ کو واقعی نبی پاک سے محبت ہے تو آپ نبی کی تجارت کو تو اختیار کریں. آپ کا تو طرز تجارت یہ تھا, سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی آپ. توڑو اور جھکتا ہوا توڑو, یعنی آپ مخلوق کے لیے اس حد تک دل نرم رکھتے ارے تھے. سر, ہمارے ملک میں بڑی المیہ یہ کہ جیسی آپ نے خود دیکھا ہے, رمضان آتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, عید کا تہوار آتا ہے اسلامی مذہبی, اور جب قربانی کا دن آتا ہے تو ہر چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے. ہم جتنے اپنے آپ کو یقین کریں بڑا حسین ہمارا مذہب ہے اسلام, لیکن اس کے باوجود ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اس کے چند ہی اصول ہم اپنا لینا تو ہم یقین کریں بہترین ہماری زندگی ہو سکتی ہے. لیکن میں ابھی اس وقت پاکستان کی بات کر رہی ہوں اور معیشت کی بات کر رہی ہوں, اور بڑی پوائنٹ کی آپ نے یہ بات کہ قرضہ جو ہے کم نہیں ہو رہا. اچھا, ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے. کبھی آپ نوٹ کیجئے گا ہم کن بنیادی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. گھر جاتے ہیں, راستے میں ٹریفک جیم, رول, یعنی کہ اچھا یہ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ جو موویز میں دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہے کہ عوام کو کہاں بیزی رکھا جائے تاکہ وہ سوچیں ہی نہیں, ان کا معیار اس اسٹینڈرڈ کا ہی نہ ہو. ایک بندہ جاب سے 5 بجے اس کی جاب ختم ہے, اب وہ ٹریفک میں دھکے کھا رہا ہے, بسوں کے دھکے کھا رہا ہے, وہ رات کو تھکا 8-9 بجے پہنچ رہا ہے, آگے سے بیوی بول رہی ہے صبح سے سلنڈر میں گیس ختم ہے. اب وہ بیچارہ سلنڈر, وہ عورت تو جائے گی نا سلنڈر بھروانے, کوئی امریکہ میں تو رہتی نہیں جینس پہن کے چلی جائے, آف کورس وہ سلنڈر بھروانے اس کو شوہر جائے گا. پھر وہ جی کیا ہوا, وہ میں نے کپڑے دھونے تھے, وہ لائٹ نہیں تھی, وہ پانی نہیں آ رہا, وہ ٹینکر سے کہہ دو. اس بیچارے سے انسان کو جو وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتا ہے, وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے, وقت سے پہلے وہ پہلے کہتے تھے عورتیں بوڑھا کر دیتی. میں کہتی ہوں آج ماشاء اللہ پولیٹیکل لوگوں نے جو اقتدار میں جو آتے ہیں انہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ ایک انسان کو اتنا ٹارچر کرو کہ وہ میرے بارے میں سوچے ہی نہ. ایسا ہے. دیکھیں اس وقت ہم لوگ آس امیدوں پر ہیں. اوکے, یہ ہٹ جائے گا دوسرا آ جائے گا. ہاں اچھا گے وہ ہے, ہاں صحیح. اچھا ٹھیک. قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو مشرکین کے بارے میں, گمراہ لوگوں کے بارے میں, کہ انہیں دور جس طرح ایک مثال دی ہے کہ ایک ریگستان میں چمکتی ہوئی, دھوپ میں چمکتی ہوئی زمین, ایسا لگتا ہے پانی ہے یہاں, پانی ہائے ہائے وہ بھٹکتا, ہائے ہائے ہائے, کیا بات کہی ہے, واہ واہ, قریب پہنچتا ہے, اور صحرا ہے وہ, تو وہ ایک خشک صحرا ہوتا ہے, چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے. ہائے ہائے. اسی طرح ہمیں جتنے لوگ بھی سبز باغ دکھاتے ہیں, بالکل ٹھیک کہا, جب اقتدار میں آ جاتے ہیں اس کے کہتے ہیں مجبور ہو گئے, تو پھر وہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہو جائے. کچھ تو دیکھیں, ہم ایک بات کہتے ہیں جو فرسٹ ٹائم اقتدار میں آتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں سسٹم کو بدلنا کتنا مشکل ہے. تو پھر اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں نا, باتیں نہ کریں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اکثر آپ نے وزرائے اعظم کو ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ کاش یہ تھانے میں, جیسے ایک زمانے میں کچھ زخمی ہو جاتا تھا تو اس کو پہلے تھانے لے جاتے تھے, پھر اس کے بعد جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں سمجھ آنی نہیں ضروری, ہاں وہ یوں سمجھتے, پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل کے لیے اس کا, ہاں بالکل ٹھیک, ایک چٹ بنتی تھی, اور میں سمجھ گئی, ٹھیک. تو اس نے کہا کہ جی وہ اکثر لوگ تو راستے میں مر جاتے ہیں, پہلے علاج ہونا چاہیے. بالکل. تو بھائی اس کو بدلو, آپ بے بسی سے, بے کسی سے, لاچارگی سے یہ باتیں کر رہے ہو, اس کو بدلو.
کو پھر کہا گیا کہ قرض اتارو ملک سنوارو, بس پیسہ دے تو ہم اس ذلت سے باہر آنا چاہتے ہیں, قوم کو ہم سرخرو کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے حضور اس سود کے افریج سے ہم بچنا چاہتے ہیں. اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی. اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ یا تو ان کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہوتی, یا پھر سسٹم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. دیکھیں جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ انحصار کرتے ہیں بیوروکریسی کے اوپر. بیوروکریسی ایک سدا بہار بادشاہ ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. ان کے جرم بھی بیوروکریسی کے ذریعے ہوتے ہیں. جو بھی یہ کرپشن اقتدار میں آنے کے بعد لوگ کرتے ہیں تو بیوروکریسی کو ساتھ ملاتے ہیں, وہ بھی پورا حصہ. جیسے ایک تھانے دار ہے, اس سے اگر کوئی اعلیٰ افسر غلط کام لیتا ہے, کوئی منسٹر اس سے غلط کام لیتا ہے, تو 2 کام تو اس کے لیے کرتا ہے, 20 کام تو اپنے لیے بھی کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک تو ہے. اگر آپ بیوروکریسی کے گھروں پہ چھاپے ماریں, خاص طور پہ یہ جتنے لوگ بھی ریونیو سے متعلق ہیں یا یہ دیگر سرکاری بہت ساری ادارے, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ جمع ہے جتنا کسی ایک بدعنوان سیاستدان کے پاس. تو لیکن بات یہ ہے کہ چھاپا کون مارے؟ سارے چور ہیں. چور کو پکڑنے کے لیے چور کو ڈیوٹی دیں گے تو وہ اس سے معاملہ تو کر لے گا لیکن اس کی گرفت نہیں کرے گا. ایک بدقسمتی ہے. اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اللہ کی پکڑ ہو, اللہ کا عذاب ہو. ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ کا عذاب آتا میں بھی ہے. دیکھیں یہ بات مجھے تو, حالانکہ میں اس پر کوئی فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں جس نوعیت کا سیلاب آیا, جس کے بعد کووڈ کے بعد کے جو حالات آئے, پھر یہ رجیم چینج ہوا, مجھے جتنی تکلیفیں عوام نے دیکھی, جتنی پریشانیاں عوام نے دیکھی, یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ عذاب ہے تو کیا ہم نے بحیثیت ایک مسلمان ہم نے اپنے گناہوں پہ نگاہ ڈالی کہ ہم سے کیا ایسی خطا ہوئی ہوگی؟ اکثر اچھے لوگ, آپ سنتے بزرگوں کی باتیں کہ ان کے ساتھ کوئی مشکل جب آتی تھی تو بزرگ روتے تھے کہ رب العزت مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ جو میرے ساتھ میرے گھر میں یہ ایسا واقعہ ہوا. حالانکہ وہ پیر فقیر نیک لوگ ہوتے تھے. تو ہم تو گناہگار قوم ہیں, ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. میں جس میں تاجروں کو ایک الزام دیتا ہوں کہ بھی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا جو خریدار ہے اس کو دھوکہ نہ دے, اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے. صحیح. ہم مسجد میں جاتے ہیں, نمازیں گٹے پڑے ان کے ماتھے کے اوپر, لیکن وہ جب آتے ہیں, جب وہ اپنے کاروبار پہ واپس آتے ہیں تو وہ انہی باتوں میں, انہی خرابیوں میں. پھر مجھے آپ کی وہ بات یاد آ گئی گوروں کی کہ انگریز کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کھانا حلال چاہتا ہے لیکن کماتے ہوئے اسے نہیں معلوم ہوتا یہ حلال ہے کہ حرام. ہمارے درمیان کالر ہیں, ہمارے ریگولر کالر یا ہیلو, السلام علیکم. یا وعلیکم السلام سبھی. ایک تو سب سے پہلے تو عتیق میر صاحب کو سلام ہو, اور یہ ہمارے اس لیے یہ ہے, میں میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ عام دکانداروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم جیسے کاروباری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہر فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں اور بڑے طریقے سے تہذیب و تمدن سے ان کی ایک انداز اپنا ہے. یہ اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے. اور ایک بات آپ کے بارے میں کہوں گا, جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے نا, بلیو کریں وہ بالکل صحیح نقشہ ہے. وہ ہم بھی بھگتتے ہیں گھر آ کے نا. تو واقعی جو وقت سے پہلے ہم بوڑھے ہو رہے ہیں نا, وقت سے پہلے ہم بیمار ہونے, جو مریض بن رہے ہیں, وہ انہی عام جو فیسلٹیز ہیں ان کی نہ ملنے سے ہو رہے ہیں. عتیق میر صاحب ظاہر ریپرزینٹ کرتے ہیں, میں خود بھی کاروبار چھوٹا موٹا کرتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ کا پرابلم یہ کہ ہمیں ان چھوٹے دکاندار اور چھوٹے کاروباری کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے. اگر آپ کوئی ریسٹرکشنز لگاتے ہیں تو ان کو سہولتیں کچھ نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں کہ 8 بجے دکانیں بند کر دو. آپ مجھے بتائیں کہ ویسے ہی کاروبار نہیں, ہمارے ملک کا سسٹم ایسا ہے, آپ اپنے تللے بازیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو ہے دکانداروں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 8 بجے, بھائی آپ کاروبار تو ویسے ہی نہیں ہو رہا. جب ہمارے ملک کا جو سسٹم, ہمارے شہر کا سبھی سسٹم ایسا ہے کہ ظاہر ایک روٹین ہے ہمارے ملک کا. لوگ اپنے گھروں سے جب آفسوں سے گھر جاتے ہیں تو پھر ان کے بچے سموہ ساتھ جا کے شاپنگ کرتے ہیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. ظاہری بات ہے ہم اتنی جلدی کاروبار بند نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد ہے کہ ساری جو ذمہ داری ہے نا وہ صرف کاروباری لوگوں پہ ڈالی جا رہی ہے. اور ہوتا کیا ہے,
ہوتا یہ کہ ان کے وہ جو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہی پھر اپنے پیسے بناتے ہیں, دکانداروں کو تنگ کرتے ہیں, اور وہ ایک کاروباری کو ایک افسوسناک بات یہ کہ ایک کاروباری کو ایک مجرمانہ طور پہ پیش کیا جاتا ہے, جیسے کوئی مجرم ہے. وہ تو بھائی لوگوں کو روزگار دے رہا, سب دے رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کراچی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے اپنے لوگ تھے, جو ہمارے, میں نہیں نام لوں گا, انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. پھر کراچی نے تعصب کا دھبا دھویا, ان کو ووٹ دیا جو بڑے ایماندار کہلاتے تھے, بڑے کہتے تھے ہم اور کراچی سے منسٹر بنے, وزیر اعظم بنے, اور ہمارے صدر علوی بنے, اس کے بعد علی زیدی بنے. کراچی کے پیورلی کراچی کے لوگ ہیں, آپ کو بتائیں یہ پیورلی کراچی کے لوگ تھے, اور انہوں نے بھی کراچی کے ساتھ زیادتی کی. انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. عتیق میر صاحب ہر فورم پہ بولتے رہے, ہر فورم پہ آواز اٹھاتے رہے, لیکن انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. دیکھیں جو کاروبار ہوتا ہے نا, یہ کاروبار انفراسٹرکچر سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. جب آپ کا انفراسٹرکچر خراب ہوگا نا تو آپ کا کاروبار بھی خراب ہوگا, آپ کی ٹائمنگ بھی خراب ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جتنے لاز ہم بنا رہے ہیں نا کاروباری کے لیے, آپ ون ونڈو آپریشن نہیں کر رہے, آپ تنگ کر رہے ہیں, آپ ایسے ٹیکس کے نظام متعارف کرا رہے ہیں جس سے کمپلیکیشن کریٹ ہوتی ہے. وہ جو ادارے ہوتے ہیں نا جو گورنمنٹ کے, وہ صرف کاغذ بانٹنے. اب کاروباری آدمی اس چکر میں پڑا رہے گا کہ اس سے یہ سرٹیفکیٹ لے لو, اس سے وہ لے لو, اس سے یہ ایگریمنٹ کرا لو, اس سے وہ کر لو, اور ہوتا کچھ نہیں ہے. ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے اور رشوت دینے پڑتے ہیں. ساری چیز یہ ایک. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کراچی کے لیے روتے پھرتے ہیں. کراچی میں طویل عرصہ ہو گیا, یقین کریں آپ, یہ ہمارا تو مداوع کسی نے کیا. عتیق میر صاحب سے میرا خاص طور پہ سوال ہے, عتیق میر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جو چھوٹا کاروباری ہے, جو نارمل کاروبار کرنے والے ہیں, دیکھیں چیمبر ایک الگ چیز ہے, چیمبر میں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں, ان کے مسائل بھی الگ ہیں اور ہمارے مسائل الگ ہیں. آپ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ مختلف جاتے ہیں, گورنر سے ملتے ہیں, اور ہر دور میں ملتے رہیں, لیکن مسائل کا کسی نے نہیں دیا, ہمیں شاید لالی پاپ دے دی گئی ہے. اب ایک ہمارا شہر, ایک تو دوسری بات, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم چلو کاروبار جس طرح بھی کر رہے ہیں, اپنے جو کام کر رہے ہیں, زیادہ کر رہے ہیں, ہمیں تحفظ کا مل رہا ہے. دکانوں کو کھلے عام لوٹا جا رہا ہے, شاپس کو لوٹ جا رہا ہے. یعنی موبائل, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, موبائل مارکیٹ ہے, اتنی بڑی صدر کی گوری بازار کی دکان ہے, صدر کی دکان ہے, وہاں کھلے عام گلشن ہو, کہیں ہو, سرینا ہو, کھلے عام لوگ اگر لوٹ کے جا رہے ہیں, ان کو تو آپ روک نہیں رہے. وہ پولیس تو ان کو روک نہیں. اچھا پولیس کہاں آتی ہے کہ جی آپ نے دکان تھوڑی ایکسٹینڈ کر دی ہے, آپ نے فنا کر دی ہے, آپ 8 بجے بند کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو مطلب آپ کی ایک عزت نفس کو بھی مجروح کیا جائے. کاروباری یعنی آپ کاروبار کریں نا, ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اور وہ ایک اور بات مجھے ان سے کرنی ہے, وہ یہ کرنی کہ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے, تو بھائی انڈائریکٹ ٹیکسز کتنے دیے جا رہے ہیں؟ ہم تو ہر طریقے سے ٹیکس دے رہے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں کیلکولیٹ کر رہے ہیں جو ہم سے انڈائریکٹ ہے؟ ہمارے ٹیلی فون بلوں میں ود ہولڈنگ لگا, ہماری گاڑی کے ٹیکس میں ود ہولڈنگ لگا ہے, تو یار وہ بھی تو ٹیکس ہے نا, اس کو کیوں نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ؟ ایک عام دکاندار ہے بیچارہ, پرچون والا ہے, میں آپ میرا سوال ہے کہ وہ اتنی سائنس نہیں جانتا, اتنی انگلش نہیں جانتا, اس کو لیے کچھ سمپل سسٹم اپنا لے کہ بھائی وہ اتنا ٹیکس دے دے, کوئی ایسی چیز نظام اختیار, ایک قسم کا ٹیکس ہو جس میں ساری چیزیں انکلوڈ ہو. تو یہ جو سیشن ہے. اور دوسری بات ہے سبھی دیکھیں, یہ سال گزر گیا ہے, بڑا برا سال گزرا ہے ہماری, اور آنے والا بھی سال بڑا مشکل ہے. عتیق میر صاحب آج جو اب ایک بات چلی ہے, کامران ٹسوری بھی آئے ہیں, ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں, یہ اپنے آپ کو یونائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یار ہمیں ان سے کوئی فائدہ ملے گا؟ آپ ہم کاروباری لوگ, کیا بات ہے, یا بہت پوائنٹ کیا آپ نے کہ یہ آپس میں مل رہے ہیں, اس میں بینیفٹ عوام کا کیا ہے؟ یس پوائنٹ عوام کا کیا ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں عوام کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا, یقین کریں, ان کی آپس میں طے ہو جائیں گے اور معاملات, اور یہ جو مل بانٹ کے جو کھانے کے سلسلے وہ شروع ہو جائیں گے. میرا یہ کہنا ہے عتیق میر صاحب سے, پھر میں یہ کہوں گا دیکھیں میں اچھی ہوپ رکھنے والا ہوں, عتیق میر بہت بہترین آدمی, یقین کریں اتنے کے سنسیئر آدمی. ابھی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ یار ہم بھی تو اپنے آپ کو اعمال کو صحیح کریں. اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ ہم ویسے میں گاڑیاں بیچتا ہوں, تو میں کبھی بھی لگی ہوئی یا ایکسیڈنٹ گاڑیاں نہیں بیچتا, اور جو تھوڑا بہت اس کو جو ایپ چھوٹا موٹا ہوتا ہے بتا کے بیچتا ہوں. لیکن لوگ اپنے کاروبار کو اگر آپ بدنیتی سے کریں گے, آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے, تو آپ لوگ آپ کے بارے میں تاثر اچھا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم ایک چیزوں کے اسٹاک ہولڈ کر کے کھانے پینے کی چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں بھی غور کرنی چاہیے. میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ ہمیں بھی اپنے اعمالوں کو اپنے درست کرنے چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے آپ کے معاملات بھی صحیح نہیں ہوں گے. شکریہ, بہت شکریہ یا بہت شکریہ, تھینک یو جی میر صاحب. یہ عوام, ہماری عوام دیکھ لیجئے ماشاءاللہ یا صاحب نے نقشہ کھینچ دیا پورے مسائل کا. بات یہ کہ جب کسی نے سنوارا ہی نہیں شہر قائد کو, جن لوگوں نے مینڈیٹ لیا جی وہی کراچی کے دشمن تھے. اب اس وقت جس طرح بہت ساری سیاسی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں, وہی لوگ پھر ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بھیڑیا ایک ہو تو خطرناک ہے, اگر وہ 10-12 ہو تو اور خطرناک ہے.
تو مل کے انہوں نے کرنا تو وہی ہے جو ماضی میں کیا. بالکل بالکل. تو اس طرح سندھ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے تو حکومت آئی ہی نہیں. یہ سب لٹیرے ہیں, چور ہیں, لینڈ گریبرز ہیں. یہ پولیس کو کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ یہ پولیس کیوں یہ ڈاکوؤں کے ساتھ بہت سے تھانے ملے ہوئے ہیں, بہت سارے آپ دیکھیں سپاہی پکڑے جاتے ہیں, پولیس کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ وردی میں. اتنا کھل کے جرائم ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے وہ جو سیاسی پشت پناہی ہے, ہم کہتے ہیں پولیس پولیٹیسائز ہو گئی ہے. تو وہ پولیٹیسائز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ سیاستدان اپنے غلط کام پولیس سے لیتے ہیں اور پولیس ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے. ان کے غلط لوگ پکڑے جائیں تو وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. میں دیکھا جہاں جہاں بھی سرکاری لینڈ گریبرز بیٹھے ہوئے ہیں, سرکاری پارٹی کے لینڈ گریبرز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادارہ ان کے خلاف, آپ عدالت میں جائیں, آپ انتظامی کسی بھی افسر کے پاس جائیں, پولیس کے پاس جائیں, سب ہاتھ اٹھا لیں گے کہ نہیں یہ اس کے لیے تو آپ ادھر جائیے, اوپر جائیے. تو جو جرم سرکاری سطح پہ ہو, یہ کیسی سرکار ہے؟ کل گینگ وار بنایا انہوں نے, اسے شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ کیسی سرکار ہے جس نے ایسے ایسے جرائم کی پشت پناہی کی, جس نے عروس البلاد کو لاشوں کا شہر بنا دیا, جس نے اس چمکتے ہوئے روشنیوں کے شہر کو اندھیروں میں دھکیل دیا. ایسا ہی تھا ایک وقت آیا, اس معاشی ہب کو فقیروں کا, بھکاریوں کا شہر بنا دیا. بالکل صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کہیں لوگ کہیں تو صحیح, چپ رہنا. دیکھیں ان جن انبیاء کرام کی امتوں پر عذاب آیا, ان میں وہ لوگ بھی ہلاک کر دیے گئے جو عبادت گزار تو تھے, وہ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے تھے, لیکن وہ حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے تھے, نا انصافی کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہتے تھے. اللہ پاک نے کہا یہ مجھے عبادت نہیں چاہیے. تو یہ جو حقوق العباد کی باتیں ہم کرتے ہیں, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. جسے میں کہتا ہوں کہ ایک دکان حقوق العباد ہے, مسجد حقوق اللہ ہے. اجر و ثواب کے اور اللہ کے انعامات کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دکان کا درجہ بہت بڑا ہے, کیونکہ وہاں جو گناہ ہوں گے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. مسجد میں کہیں آپ سے کہیں کوتاہی ہو گئی, وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ سے تعلق ہے. بالکل بالکل صحیح. تو یہ سمجھے لوگ, میں نے آپ سے کہا نا کہ عوام ایک ایسے ریوڑ کی طرح ہے جہاں شاطر سیاستدان ایک چرواہے کی مانند انہیں جس طرف چاہے دھکیل دیتے. لیکن میرے خیال میں ایک اس بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات چھوٹی سی کہوں گی. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد سبھی کے ساتھ اینڈ عتیق میر صاحب کے ساتھ.